مفتی طارق مسعود اسپیشل. کیونکہ میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو مسائل پوچھنے کے لیے مولویوں سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں شریعت کیا کہتی ہے, کیوں وہ مولویوں کو لفٹ کیوں کرا رہے ہیں, حالانکہ ان مولویوں کو نہ انگلش آتی ہے, نہ وہ ان کی طرح اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے یار پہلے کیا ہے, خدا ہے, اور خدا کا علم کس کے پاس ہے, ان کے پاس. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے, ان کے پاس. میں جانتا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹر, فوج کے بڑے بڑے آفیسرس کو ہم سے ملتے ہیں تو بڑے احترام سے ملتے ہیں, حالانکہ دنیا میں رینک کے لحاظ سے ان کا رینک ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. میری جو پاس جو ڈگری ہے عالم کی, اس میں تو کوئی کہیں چوکیدار بھی نہیں لگ سکتا میں. سمجھ رہے ہو نا, میں چلا جاؤں نا کہ بینک میں یا کہیں, یار مجھے یہ, وہ کہیں گے بھائی آپ کے پاس کیا ہے, میں کہوں یہ مولانا ہوں میں, یہ دیکھو مولانا. کہیں گے بھائی ہمارے یہاں کل کسی کا انتقال ہوا ہے, تھوڑا سا دعا کی درخواست ہے آپ سے, باقی پتلی گلی سے آپ زیادہ سے زیادہ ایک مٹھائی کا ڈبہ پکڑا دے گا, یہ ایک پرانی سی خوشبو نکال کے. مفتی صاحب یہی ہے نا, اور کیا ہے. لیکن جن کے دل میں خوف ہے, فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں, اور بیوروکریسی میں کچھ بڑے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں بہت ہائی لیول کے, بیٹھتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, جن کو مولویوں سے چڑ ہے, اس کو اس عمل سے بڑی چڑ ہوتی ہے. یار ان مولاناؤں کے پاس کوئی ڈگری شگری ہے نہیں, اور اتنے بڑے بڑے لوگ ان سے ایسے تمیز سے بیٹھ کے بات کر رہے ہو. تو بھائی وہ ہمیں عزت نہیں دے رہے ہوتے, وہ کس کو عزت دے رہے ہیں, وہ اسلام کو عزت دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو علم حاصل کیا وہ دنیا سے اس کا تعلق ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے بھی کچھ مسئلہ ہو تو پھر ہم بھی تمیز سے ان کے سامنے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ علم کی میں نفی نہیں کر رہا, لیکن وہ کیا, ان کو پتہ ہے یار وراثت کا مسئلہ یہ بتائیں گے, نکاح طلاق کا مسئلہ یہ بتائیں گے, حقوق کس کے کس پر ہے, میں اکارڈنگ ٹو شریعت صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ابھی وہ جو خنزیر کا دل جس کے لگایا تھا اس کا انا للہ ہو گیا, میں نے سنا ہے, پتہ نہیں ہو گیا کہ نہیں. ڈاکٹروں نے, کتنے ڈاکٹروں نے ہم سے رابطہ کیا, یہ شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں ہے. کیوں, وہ ڈاکٹر ڈر رہے تھے کہ یار ہم یہ آپریشن کر کے یہ کام ہم کریں تو ایسا تو نہ آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں. تو جو آخرت کا خوف رکھنے والے ڈاکٹر ہیں وہ پوچھتے ہیں علماء سے, وہ عزت دیتے ہیں علماء کو. ہمارے جامع ترشید میں آ کے دیکھو کون سا طبقہ ایسا ہے جس کی طرف سے مسائل نہ آتے. بڑے بڑے تاجر آتے ہیں, کروڑ پتی تاجر, ارب پتی تاجر, وہ ایک بیچارے سیدھے سادے مولانا کے پاس جو ہے نا دو زانوں ہو کے بیٹھے ہوں گے, مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے کہ میں اس طریقے سے تجارت کرتا ہوں, یہ شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہے یار یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ آخرت میں لٹکنے سے ہمیں یہ بچا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے, حرام ہے. تو ہمارے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا اس کو چڑ ہے کہ یار نالج ان کے خیال کے مطابق ہمارے پاس ہے, اور عزت کس کی ہو رہی ہے, مولاناؤں کی. اور بعض لوگوں کو تو مولاناؤں سے ایسی چڑ ہے, وہ بار بار اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ طنز نہیں ہونا چاہیے کسی کے اوپر. پورے بیان میں طنز مولویوں پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. ان کی A to Z تقریر مولویوں سے شروع ہوگی اور مولویوں پہ ختم ہوگی. یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ مولوی ویسے ہوتے ہیں, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں سارے مولوی دودھ کے دھلے ہوئے, اور ہم کب کہہ رہے ہیں ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو لیکن یار یہ تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا, ڈاکٹروں میں بھی 1 نمبر 2 نمبر, فوجیوں میں بھی 1 نمبر 2 نمبر, سیاستدانوں میں بھی 1 نمبر. لیکن چڑ کس سے ہے, جب ان کی بات سنو مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولویوں نے یوں کر کے رکھا ہوا ہے, مولویوں نے ایسے کر کے رکھا ہے, مولویوں نے الو بنا کے رکھا ہوا ہے, مولویوں نے یوں کر کے رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں, وہ ہمارے ٹیچر تھے, میرے تو نہیں, ہمارے کسی دوست کے ٹیچر تھے, ان کے گھر میں ایک مولوی صاحب آیا, وہ ایک پروفیسر آتے تھے ان کو انگلش پڑھانے کے لیے. ان کو پتہ نہیں مولویوں سے بڑی چڑ تھی, کوئی مذہب سے ہی چڑ تھی ان کو. تو وہ کیا کرتے تھے, انگلش پڑھاتے تھے تو وہ پہلے مولویوں کی برائی, درمیان میں مولویوں کی برائی, اور اینڈ میں ابے یہ ملا لوگ ایسے, ابے یہ ملا لوگ ایسے. اب وہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا نا, وہ میرا بھی دوست تھا, وہ چڑ گیا نا کہ یار سر, اب شروع میں تو وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتا تھا, ہاں سر مولوی ایسے ہوتے ہیں, چلیں جی بسم اللہ اب بتائیں کیا ہے. پھر وہ ہر تھوڑی دیر, ابے یہ مولویوں نے الو بنایا ہوا ہے, ابے یہ مولوی ایسے. وہ اس سے نا جب کئی دن تک یہ ہو گیا نا, ہر بات میں مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے. تو وہ 2 اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے, تو دوسرے نے مجھے بتایا کہ اس نے کیا جواب دیا. کہتے ہیں کہ سر وہ اصل میں ایسے نا, بالکل سر وہ آپ کا اصل میں قصور نہیں ہے, وہ شاید بچپن میں کسی مولوی نے شاید کچھ ایسا کر دیا ہو آپ کے ساتھ. تو ہوتا ہے, بعض مولوی غلط بھی ہوتے ہیں, تو وہ غلط حرکتوں میں بعض ہوتے ہیں. تو وہ
انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا جس کی وجہ سے اب آپ کو مولویوں سے کیا سارے مولویوں سے آپ کو, تو آپ کا قصور نہیں ہے, وہ ہوتا ہے سر, ہوتا ہے. ان کا یہ نہیں فیور دے رہا تھا وہ کہ سر وہ کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ بچپن میں, کسی مولوی صاحب نے غلط کر دیا ہوگا, تو ظاہر ہے جس کے ساتھ بچپن میں ایسا ہو گیا ہو تو پھر وہ کہاں مولویوں پہ, تو سارے مولویوں سے اعتماد ہو جائے گا, تو سر وہ ہو جاتا ہے ایسا. چلیں آگے سے چلیں. تو بعض لوگوں کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی غلط قسم کا مولوی بچپن میں ان کو ٹکر گیا تھا. ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں اچھے بھی برے بھی, پروفیسروں میں بھی, تو ظاہر ہے مولویوں میں بھی وہ کون سا کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق ہے. کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کچھ غلط لوگ مولوی بن جاتے ہیں. مولوی بھی غلط ہوگا بھائی, غلط لوگ مولوی بن جاتے ہیں. تو کچھ غلط آدمی مولوی بن گیا ہوگا, داڑھی رکھ لی ہوگی, تو شاید کچھ ان کے ساتھ کچھ ایسا کچھ تعلق قائم کیا ہو. ٹھیک, اب ان کو ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی. تو جو بھی صبح و شام کبھی کبھار اعتراض سب کرتے ہیں, ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ابے یار یہ مولاناؤں نے کیا, ہمارے منہ سے بھی کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے, ہم اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابے یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیوں بیوقوف, یہ کبھی کبھار تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان کی تقریروں سے کہ بچپن میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ہر بات میں گھما پھرا کے کہاں گھما کے لانا کس پر ہے, یہ مولویوں نے ایسا کیا ہے, مفتیوں نے ایسا کیا ہوا ہے. تم کتنے مولویوں سے ملے ہو, کتنے مفتیوں سے ملے ہو, کتنے علماء سے ملے ہو تم, ہر ایک کے بارے میں یار نیگیٹو الزام بھی خود ہی بناؤ جھوٹے, جو الزام بھی اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, وہ مولوی وہ بات کہہ ہی نہیں رہے ہوتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے جدید اسکالرز, ابے یہ مولویوں نے لوگوں کو قرآن سے روکا ہوا ہے, یہ قرآن خود نہ پڑھیں, ترجمے نہ پڑھیں, تاکہ ہم سے سیکھیں, تاکہ ہماری دکانیں چلتی رہیں. بھائی ترجمے لکھے مولویوں نے ہیں, تو اس لیے تھوڑی لکھے کہ لوگ نہ پڑھیں, اس لیے لکھے کہ لوگ پڑھیں اس کو. جتنے ترجمے مارکیٹ میں چل رہے ہیں 99% تو مولویوں کے اردو ترجمے ہیں, تو عوام کے لیے لکھے انہوں نے تاکہ آپ پڑھیں یہ. تو مولوی کیوں قرآن پڑھنے سے روکے گا؟ کسی مولوی نے لکھ دیا کہ خود سے قرآن نہ پڑھو, تو کسی ایک کو آپ سب پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ میں خود عربی زبان پڑھاتا رہا ہوں, میں بھی تو مولوی ہوں. میں تو 15 سال پہلے عام کالج کے لڑکوں کو عربی گرامر سکھا رہا ہوتا تھا تاکہ تمہیں قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. ہم نے تو مولویوں کو دیکھا ہے, وہ تو قرآن سے بھی نہیں روک رہے, وہ کہتے ہیں قرآن بھی پڑھو, حدیث بھی پڑھو. کہیں کسی نے لکھ دیا ہوگا تو وہ اٹھا کے, ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ علامہ شامی جو فقہ حنفی کے بڑے عالم تھے نا, تو ان کا حاشیہ ہے الدر المختار پہ, اس حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کو فالو کریں گے وہ. تو فوراً بندے نے کلپ بنا دیا, دیکھو یہ حنفیوں نے ابو حنیفہ کو کیا بنا دیا, یہ ہوتے ہیں حنفی عالم. لوگوں نے نیچے حنفی علماء کو گالیاں دی ہوئی ہیں کہ یار عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے ہو کے کس کو فالو کریں گے؟ امام حنیفہ کو. یعنی امام حنیفہ, حضرت عیسیٰ امام حنیفہ سے معاذ اللہ چھوٹے ہیں. تو مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, میں نے کہا نیچے حاشیہ دیکھ لیتے, انہوں نے خود اس پہ رد کیا ہے, علماء نے خود اس پہ رد کر چکے ہیں کہ یہ جس محترم نے لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے, غلط لکھا ہے. حضرت عیسیٰ خود مجتہد ہوں گے اور مجتہد کسی کو فالو نہیں کرتا. تو وہیں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ عبارت نقل نہیں کی جا رہی, اوپر کی نقل کر کے رد کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولویوں نے کیا لکھا ہوا ہے. اب بھائی مولوی اگر کوئی غلط لکھتا ہے تو نیچے مولوی اس کی تردید بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ چیز نہیں ہے. تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے علماء کے خلاف صبح و شام. تو وہی بات ہے, مجھے جب بہت زیادہ کوئی کیا کرے نا تو بولو سر کچھ شاید کائنڈلی, تو آپ کا قصور نہیں ہے, شاید کچھ ایسا ہو. خاص طور پہ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا مدرسوں میں یہ معاذ اللہ یہ لڑکے بازی ہوتی ہے, معاذ اللہ بار بار بول رہا ہو, تو بولو یار شاید آپ بچپن میں کسی مدرسے میں پڑھے ہوں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو. تو مجھے بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. اب آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, ظاہر ہے جس کے ساتھ ایسا ہو گیا وہ تو سارے دن یہی بولتا رہے گا نا, لیکن آپ اس کو بتا دو کہ سر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, فلاں بھی پڑھا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہوا. تو ہر جگہ اچھائی بھی ہوتی ہے, خرابیاں بھی ہوتی ہیں. ہم تو کالج میں بھی پڑھے ہیں, مدرسے میں بھی پڑھے ہیں. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ مدرسے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. کالج میں برائی کا ریشو مدرسوں سے کئی گنا زیادہ ہے, یہ میں مسجد میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں. وہاں اگر آپ لڑکوں کو اکٹھا چھوڑ دینا, سارے برے نہیں ہوتے وہاں بھی, لیکن آج میں پہلی دفعہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں
میں نے تو کبھی نہیں کہا کالج میں ایسا ہوتا ہے, کالج میں ایسے ہوتے ہیں. بھائی جب میں کالجوں کی برائی کروں گا تو کیا کالجوں کو بند کر دیں ہم؟ لوگ بولیں گے پھر اپنا کوئی کالج کھولو. جب یونیورسٹیوں میں لوگوں نے پڑھنا ہے تو پھر یوں کہوں کہ یونیورسٹیوں میں ایسا ہوتا ہے, بار بار ایک آدھ دفعہ چلو آدمی کے بھی جوش میں آیا ہوا تھا کہہ دیا, بار بار کہے گا تو اگلا کہے گا نا کہ آپ کے ساتھ تو نہیں کہیں ہوا ایسا, یہی کہے گا اگلا. تو کالج میں اگر ایسا ہوتا تو سارے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی مدرسے میں بھی کبھی کبھار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, تو غلط ہیں, نہیں ہونے چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, محتمی کو کوٹنا چاہیے یا ان بندے کو پکڑ کے مارنا چاہیے. لیکن میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہوتی. اور کالج یونیورسٹیوں میں برائی کا ریشو, نشے کا اور اس طرح ہومو سیکشولیٹی کا اور زنا کا ریشو مدرسوں سے کئی گنا زیادہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو کالج میں نہ پڑھیں, ہم کہتے ہیں نگرانی کریں ان کی, کیونکہ بنا وہ خیر کے لیے, پڑھائی کے لیے بنا, اس کام کے لیے بنا نہیں ہے. ضمناً کچھ الٹے, جیسے ہسپتال بنتے علاج کے لیے ہیں, کچھ الٹے کام بھی ہسپتالوں میں ہو رہے. تھانے کا بنیادی مقصد چوروں کو پکڑنا ہوتا ہے. کبھی کبھار چرس بھی مل جاتی ہے تھانے سے, ٹھیک ہے نا, کوئی چرس کہیں نہیں ملی تو آپ تھانے چلے جائیں, وہاں سے مل جائے گی آپ کو. اب یہ تھوڑی کہ تھانے بند کر دو, تھانے بند کر دو گے تو صبح شام آپ کو لاشیں نظر آئیں گی لوگوں کی, اتنی دہشت گردی بڑھے گی. تو اس لیے نفسیاتی مسئلہ بعض لوگوں کا بن گیا ہے, سمجھ رہے ہو نا, لوگوں پہ نا مسلط ہو گئی ہے کچھ چیزیں.